اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھئی، آج کیا ہے؟ آج کیا بات کرنی ہے؟ آپ لوگ بتائیے۔ کیا شروع کریں؟ اونچا بولیے۔ سوال جواب، ٹھیک ہے، آپ سوال کیجیے۔ آج سوال جواب کا طے ہوا تھا۔ تو بولیں، سوال کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کہاں شہید کیا گیا تھا؟ اچھا سوال ہے بیٹے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تو شہید نہیں ہوئے تھے، ان کا تو انتقال ہوا ہے اپنی چارپائی پہ۔ اور ہوا اصل میں قصہ یہ تھا کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑا مسلمانوں کا گروہ تھا، لاکھوں کی تعداد میں ان کے امیر مقرر ہوئے، اور ان کے مقابلے میں دوسری طرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو تقریباً 6 مہینے تک یہ دو سلطنتیں چلتی رہیں۔ ان کی حکومت ادھر تھی حجاز پہ، حرمین شریفین پہ، اور کوفہ پہ، عراق پہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت شام وغیرہ ادھر کو تھی۔ تو 6 مہینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر تسلیم کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، اور اس میں انہوں نے کچھ شرائط لکھی تھی کہ ہمیں سالانہ وظیفہ دونوں بھائیوں کو، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اتنا دیا جائے گا، یہ مراعات دی جائیں گی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سب چیزوں کو قبول کر لیا تھا۔ تو جب انہوں نے انہیں قبول کر لیا اس چیز کو، تو پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں رہنے لگے۔ جو بھی علم انہوں نے پایا تھا، جو اللہ نے انہیں مقام اور رتبہ دیا تھا، اس کے مطابق وہ لوگوں میں علم کی تشریح اور علم کی اشاعت پر لگ گئے، اور پھر بیمار ہوئے، اور جیسے ہوتا ہے ایک وقت آ جاتا ہے آدمی کا، ایسے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کی ایک بیوی تھی اور انہوں نے انہیں زہر دے دیا تھا، لیکن اب یہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ زہر دیا تھا؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی بھی روایت آتی ہے کہ انہوں نے کہا مجھے زہر دیا گیا ہے، دینے والا کون تھا، کیوں دیا گیا تھا؟ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ تاریخ میں اس کے بیانات مختلف ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اس لیے ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال زہر کی وجہ سے ہوا تھا، تو پھر تو وہ یقیناً شہید ہیں، کیونکہ شہادت کی کئی ایک قسمیں ہیں۔ شہادت کی ایک قسم یہ ہے کہ کوئی اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں جا کر شہید۔ شہادت کی ایک قسم یہ ہے کہ کوئی آدمی جل جائے، شہید ہے۔ شہادت کی ایک قسم یہ ہے کہ کوئی آدمی پانی میں نہا رہا ہے، ڈوب گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، ڈوب گیا ہے، تو یہ ڈوبنے والا بھی شہید۔ اس میں ایک مسئلہ یاد رکھنا، یہ جو لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں نا بیٹے، انہیں اگر نکالتے ہوئے پانی سے جب ان کی لاش کا پتہ چل جائے تو ایک مرتبہ ان کے غسل کی نیت سے اس لاش کو ہلا دیا جائے تو بس وہ غسل ہو گیا۔ باہر نکال کے اسے کفن پہنانا ہے
اسے غسل دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن یہ جتنے بھی شہید ہیں ان سب کے جنازے پڑھے جاتے ہیں، ان کی وراثتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے جنازہ بھی پڑھا گیا اور وراثت بھی ان کی تقسیم ہوئی، اور وہی معاملات جو دیگر میتوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے شہید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ حکم شہید کا لگتا ہے، اللہ قیامت میں ثواب انہیں شہید کا دے گا۔ یہ ہے آپ کے سوال کا جواب۔ اچھا بھئی، اور سوال؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ بات درست ہے کہ ہر شخص کو قرآن کریم کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو اسے ہمیشہ سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ضروری قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ ایمان والو جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کے سنو اور چپ رہو، اور عین ممکن ہے کہ تمہارے اس فعل اور ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو اسے سننا چاہیے، لیکن بہت سی جگہوں پر یہ حکم بدل جاتا ہے۔ مثلا لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، اسے بات کرنی ضروری ہے۔ اب اس موقع پہ کوئی قرآن کریم کی تلاوت لگا دے اور لوگ بات کریں تو یہ جس نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی ہے نا، یہ گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ لوگوں کے کام، مثلا ایک جگہ دعوت ہے، کھانے کے لیے 10 آدمی جمع ہیں، تو اس موقع پہ اگر کوئی تلاوت کی ریکارڈنگ لگا دے گا تو اب ہر آدمی تو سن نہیں سکتا، آپس میں آخر بات چیت کریں گے نا، تو یہ آدمی گناہ گار ہے جس نے یہ چیز شروع کی۔ ایسے ہی بچے جب کلاس میں ہوتے ہیں تو اس وقت کسی بچے کا کسی کو سننا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ چونکہ وہ تلاوت کر رہا ہے لہٰذا میں آہستہ آواز میں پڑھوں، وہ تلاوت کر رہا ہے اب سارے سنتے رہیں، یہ نہیں ہوا کرتا۔ دوران تعلیم، حفظ کے دوران سارے ہی بچے پڑھتے ہیں، سارے ہی سنتے ہیں، کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں پڑھتا، یہ ایک الگ بات ہے۔ ہاں کلاس میں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ استاد کسی کو کہتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھے اور سب سنیں، پھر اس کا سننا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور سوال بھئی؟ جی اس کا کیا مطلب ہے؟ تشریف رکھیے بیٹے۔ یہ یا کا لفظ جو ہے نا عربی میں، یہ کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ استعمال ہوتا ہے یا کا لفظ کسی ایسے شخص کی یاد میں جو دنیا سے گزر گیا ہو۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کو اپنی والدہ سے بڑی محبت ہے، تو جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، جب اسے زندگی میں دکھ پہنچتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہائے ماں۔ یہ جو کہتا ہے نا ہائے ماں، یہ ماں کو یاد کر رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو بہت خوشی کی خبر پہنچتی ہے اور اس کا بھائی نہیں ہے تو کہتا ہے ہائے بھائی آپ ہوتے تو میں آپ کو بتاتا کہ کیا مسئلہ ہے۔ یہ چیز جائز بھی ہے اور درست بھی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کہتا ہے یا حسین یا علی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یاد میں، ان کی محبت میں، ان کے بچھڑنے کے غم میں، ان کی وفات یا شہادت میں کچھ حرج نہیں۔ اور جو منع کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ بیٹے یا کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو مدد کے لیے پکاریں، کیا ہو بھئی میری مدد کرو۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ تمام وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اس میں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ ہم روز پڑھتے ہیں کہ ایاک نستعین،
اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں پانی پلاؤ، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے کھانا کھلاؤ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ہے یار وہاں ذرا رکھ دینا، یہ تو دنیا ایسی ہی چلتی ہے۔ ایک کہ ہم کسی سے کہیں کہ آج بارش کر دینا، بہت گرمی ہو رہی ہے، تو اب بارش تو اللہ ہی کے قبضے میں، ہم تو یہ کسی سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ بارش کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک کہتا ہے کہ وہ لوگوں سے مدد مانگتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اس پہاڑ کو ہٹا دینا، کہ پیچھے ہمارا گاؤں ہے تو ایک پہاڑ ہٹ جائے نا تو میں اپنے گاؤں چلا جاؤں گا۔ اب یہ تو کسی آدمی سے بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے کرنے سے ہوتی ہیں۔ تو تمام وہ چیزیں جس میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، اگرچہ ہر چیز میں محتاج ہیں، وہاں اس طرح کے جملے کہنا درست نہیں ہے۔ اسی لیے روکتے ہیں کہ یا حسین یا علی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ وہ آئیں گے اور اس کی مدد کریں گے تو یہ باتیں مناسب نہیں ہیں، اس سے عقیدے پہ جا کر فرق پڑتا ہے۔ یہ اب جو بھی کہتا ہے اس سے پوچھنا چاہیے کہ تم کیوں کہتے ہو بھائی، اور اس سے بھی جب پوچھیں جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، جب ضرورت ہی نہیں ہے اپنا منہ لگا کے پڑھو، صحیح کام کرو۔ اچھا جناب، 2 سوال ہو گئے، اور کوئی سوال ہیں؟ یزید جنت میں جائے گا کہ نہیں؟ دیکھیں بیٹے، اس کا جواب ہے ذرا طویل۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھے، ملحان ان کا نام تھا، ان کی بہت سی بیٹیاں تھیں، اور ان میں سے ایک بیٹی کا نام تھا رمیسہ اور دوسری بیٹی کا نام تھا غمیسہ۔ رمیسہ اور غمیسہ یہ دونوں بہنیں تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ کیا بنتا تھا، اس پہ اختلاف ہے اہل تاریخ کا۔ یا تو یہ تو یقینی بات ہے کہ ان کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ ملتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لگتی کیا تھی، یہ رمیسہ اور غمیسہ۔ اب رمیسہ کی کنیت جو تھی عام طور پہ جو انہیں کہتے تھے ام حرام تھی، اور جو دوسری تھیں غمیسہ، ان کی کنیت ام سلیم تھی۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ ام سلیم غمیسہ تھیں یا رمیسہ تھیں، اور ام حرام غمیسہ تھیں یا رمیسہ تھیں۔ یہ رمیسہ جو تھیں ان کی شادی ہوئی تھی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے۔ اس میں اختلاف ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد سب سے افضل صحابہ رضی اللہ عنہم کون سے تھے۔ عمومی طور پہ اس طرف گئے ہیں کہ خلفائے راشدین بدری تھے، سارے کے سارے چاروں، اور ان خلفائے راشدین میں یا ان کے بعد سب سے اچھے لوگ بدر والے تھے۔ کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ بدر والوں سے بھی افضل وہ لوگ تھے جنہوں نے بیعت عقبہ کی تھی۔ عقبہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ جہاں پڑھتے ہیں اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے اس جگہ کا، اس شہر کا؟ چھتر۔ اس کا نام چھتر کیوں ہے؟
چھتر، یہ بہت جگہ ہیں جن کا نام چھتر ہے، یہ اصل لفظ ہے چھتر۔ انڈیا میں بھی بہت سے چھتر ہیں، ہم گئے تو معلوم ہوا کہ یہ چھتر ہے، یہ چھتر ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اور لگا ہوا تھا۔ چھتر ہندی زبان میں کہتے ہیں اوٹ۔ اوٹ کس کو کہتے ہیں؟ کہیے۔ اوٹ کہتے ہیں سائے کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کتنے دن بعد؟ جی کرا دیجیے گا۔ وعلیکم السلام۔ جی نوید صاحب۔ جی 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 کائنات، اچھا جی جی جی، تو کب انہیں بھیجیں پھر؟ جی، او مہینے سے پہلے نہیں، 15 دن بعد بھیج دیں، 2 ہفتے بعد، تو انہیں کارڈ دے دیجیے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ چھتر کسے کہتے ہیں بیٹے؟ اوٹ۔ اوٹ اوٹ کہتے ہیں جب جس زمانے میں دیے جلتے تھے نا، پرانے زمانوں میں چراغ جلتے تھے، اب بھی لائٹ چلی جائے تو موم بتی جلاتے ہیں نا، کینڈل، اس کے سامنے کوئی چیز رکھ دینا تاکہ ہوا اس کو، موم بتی کو، کینڈل کو بجھا نہ پائے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہوا سے بچنے کے لیے رکاوٹ کھڑی کی جاتی تھی، اسے کہتے تھے اوٹ۔ اوٹ میں ہو جاؤ، یعنی کسی چیز کے پیچھے چلی جاؤ، بچیوں کو کہتے تھے اوٹ، کنارہ، چھپی ہوئی چیز۔ آپ دیکھیں پنڈی سے چلیں تو یہاں تک آپ کو ساری زمین پلین ملے گی، تھوڑے سے فاصلے سے شروع ہوتے ہیں پہاڑ، ورنہ پلین زمین ہے نا۔ یہاں آ کے جو موڑ شروع ہوتے ہیں نا، تو یہ پیچھے جو بستیاں ہیں یہ چھپ جاتی ہیں۔ تو چھتر اس لیے اسے کہتے ہیں کہ یہاں پہنچ کے گاؤں اور پیچھے کے لوگ اوٹ میں آ جاتے ہیں، یہاں کے گاؤں اور پیچھے کے لوگ ایک طرح سے ایک پناہ میں آ جاتے ہیں، یہاں کے لوگ چھپ جاتے ہیں، چھتر اسے کہتے ہیں۔ عقبہ، عقبہ کہتے ہیں عربی زبان میں پہاڑیوں کا وہ حصہ جہاں پر لوگ چھپ جاتے ہیں، ایسی جگہ جہاں پر گھاٹی ہوتی ہے، ایسی جگہ جہاں سے پہاڑ کو عبور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ سے جب پریشانی اور تکالیف اٹھانی پڑی تو آپ نے مدینہ منورہ جانے کا اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا تھا، ہجرت کرنی تھی۔ اس سے 2 سال یا 3 سال پہلے کچھ لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ یہودی کرتے رہتے ہیں۔ یہودی مدینہ منورہ میں ان لوگوں کو کہتے تھے کہ اللہ کے آخری رسول علیہ السلام آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے اور مل کے پھر تمہارے خلاف لڑیں گے، یہ بات تھی۔ اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں تو ان کا جلدی سے بیعت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اس وقت اور ان حالات میں جن لوگوں نے بیعت کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ میرے بھتیجے کے ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ تو
تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ساری دنیا سے جنگ مول لے رہے ہیں، پورے عربوں کے قبیلے اٹھ کے ہم پہ آئیں گے اور ہماری مخالفت کریں گے، ہمیں پتہ ہے۔ اور اس پہ انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ اللہ کے رسول ہم بیعت تو کر لیں، ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا میں تمہارا ہوں، اور ایک موقع پہ فرمایا کہ میری اور تمہاری قبریں سانجھی ہیں، میں تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ تو عقبہ میں جن صحابہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی تھی ان میں عبادہ بن صامت تھے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی یہ اہلیہ تھی رمیثہ۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ، آپ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ آمنہ، حضرت آمنہ کے ساتھ جب گئے ہیں تو یا تو آمنہ نے اپنے اس بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رمیثہ کو دیا ہے، اور رمیثہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، تو وہ آپ کی دودھ شریک والدہ ہیں رمیثہ، بہت بوڑھی ہو گئی تھی۔ اور یا پھر اس پہ بہت لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی مائیں کتنی تھی، ان میں رمیثہ کا بھی ذکر۔ اور یا پھر یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے ان کا ان سے کوئی رشتہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں بھی جاتے تھے، رمیثہ کے ہاں جا کے سو جاتے تھے۔ کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا کچھ کھانے کو، تو انہوں نے کہا ہم پکا رہے ہیں، آپ نے کہا اچھا میں سوتا ہوں پھر مجھے جگا لیں۔ اور عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ آپ دوپہر کا کھانا کھا کے ان کے ہاں جب جاتے تھے تو دوپہر کا کھانا کھا کے سو جاتے تھے۔ تو ان میں ام سلیم اور ام حرام دو بہنیں تھیں نا۔ ام حرام نے ام سلیم کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے پانی پیتے تھے تو وہ مشکیزہ لٹکا ہوا ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے اس سے پانی پیتے تھے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو عام طور پہ شاہراہوں میں کہیں پہ مشینیں لگی ہوتی ہیں نا پانی کی، یہ بھی ایک لگی ہوئی ہے ٹھنڈے پانی کے لیے، یہ سبیل جسے کہتے ہیں، اس پہ کھڑے ہو کے پانی پینا درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو وہ چمڑے کے اس ٹکڑے کو کاٹ لیتی تھی جہاں آپ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے، اور کہتی تھی یہ برکت کی چیز ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے بستر پر سوتے تھے تو پسینہ آپ کو بہت آتا تھا، وہ اس پسینے کو ایک شیشے کے پیالے میں جمع کر لیتی تھی۔ تو آپ نے ایک دن پوچھا، اٹھے تو پسینہ جمع، آپ نے کہا کیا کر رہی ہے؟ ان کا اللہ کے رسول ہم اسے اپنی خوشبو میں ملا لیتے ہیں، اور آپ کے پسینے سے بہتر خوشبو مدینہ منورہ میں نہیں، کہیں بھی نہیں۔ اور کبھی کبھی وہ یہ کرتی تھیں کہ کہتی تھیں یہ پسینہ ہے، ہم اسے رکھ رہے ہیں تاکہ ہماری آئندہ نسلیں جو آئیں وہ برکت کی چیز کو دیکھیں۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے جب انتقال ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ام سلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبو میں شامل کر کے گھر میں رکھ لیتی تھیں، میرے کفن پہ وہ خوشبو لگانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی خاطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں رہ گئی ہیں دنیا میں ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے وہ یہ فرمایا تھا وفات سے پہلے۔ یہ ام حرام جو تھیں ان کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سوئے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ اگر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک والدہ ہیں تو اسی خاتون کی دوسری بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئیں؟ ایک تو والدہ ہو گئیں رمیثہ، اور غمیثہ پھر کیا ہو گئیں؟ خالہ۔ سمجھے؟ یہ رشتوں کو یاد رکھنا چاہیے بیٹے، یہ آگے وراثت میں تقسیم میں بہت کام آتے ہیں، رشتہ داریاں جوڑنے میں کام آتے ہیں۔ تو دوسری ہو گئیں خالہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی اس والدہ یا خالہ کی گود میں سر رکھ کے سو جاتے تھے،
آپ بھی سوتے ہوں گے، ہے نا، والدہ کی گود میں، خالہ کی، پھوپھی کی گود میں سر رکھ کے سو جاتے ہوں گے نا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جوئیں دیکھتی رہتی تھی۔ آپ سو رہے ہیں اور وہ آپ کے بال بار بار دیکھ رہی ہیں کہ کوئی جوں تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جوں کیسے چڑھ سکتی تھی؟ نہیں تھا ایسے، وہ کوئی گندے تھوڑے ہی تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو ہمیشہ صاف ستھرے رہنے والے، جن احادیث میں یہ آیا نا بیٹے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بیٹھے ہوں اور دیہاتی ہر طرح کے لوگ آئے ہوں اور کسی کے جسم کپڑوں سے جوں رینگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ چڑھ گئی، یہ ہو سکتا ہے، یہ اب بھی ہوتا ہے، یہ اب بھی ہوتا ہے۔ آپ جب بڑے ہو جائیں گے نا، عمر گزاریں گے، تو ممکن ہے آپ کسی علاقے، کسی جگہ پر جائیں، آپ ان کے گھر بیٹھیں اور تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی جوں، کوئی کھٹمل، کوئی نہ کوئی چیز آپ کے جسم پہ، کپڑوں پہ چڑھ جائے، یہ ہو جاتا ہے گھروں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سوئے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھ کھلی اور آپ ہنس رہے تھے۔ وہ سمجھی کہ میں اپنا سر دھو رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ یا والدہ حویلی میں، گھر میں، تو مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہیں کہ میں کیسے سر دھو رہی ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ میرے سر دھونے سے ہنس رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ انہوں نے کہا پھر کس بات پہ؟ تو آپ نے فرمایا بھئی میں سویا ہوا تھا اور میں نے دیکھا میری امت کے کچھ لوگ ایک جہاز پر، بحری جہاز پر سوار ہیں اور بحری جہاز سمندر کے بیچ میں چل رہا ہے، اور ایسے وہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے امتی جیسے کہ بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہ سب خدا کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا میں اپنی امت کے حالات کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں۔ تو ام حرام جو تھیں، رمیسہ یا غمیسہ، جو بھی ان کا نام ہوگا اصل، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، تم ان میں سے ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تو پھر انہی کی زبان مبارک تھی، فرمایا آپ ان میں سے ہو گئیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی، روایت میں آتا ہے، آپ نے کہا کہ اللہم اجعلہا منہم، اللہ اس ام حرام کو انہی لوگوں میں سے کر دے۔ پھر سو گئے۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں تو پھر دوبارہ اٹھے۔ جب دوبارہ اٹھے تو آپ نے پھر کوئی خواب دیکھا، کوئی چیز دیکھی اور مسکرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسکرانے پہ ام حرام نے دوبارہ پوچھا، اس نے کہا اللہ کے رسول اب کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا بھئی میں نے اب پھر اپنی امت کو دیکھا ہے، وہ لوگ تو جا رہے تھے اور ایک شہر فتح کرنے کے لیے اور سمندر میں جہازوں پر سوار تھے، تو ام حرام پھر بولیں اور کہنے کی اللہ کے رسول مجھے دعا کرے میں ان میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا ام حرام تم تو پہلے والوں میں سے ہو نا، دوسرے والوں میں سے کیسے ہو جاؤ گی؟ مطلب تم تو پہلے شہید ہو جاؤ گی، اب تم دوبارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ جلدی بولو، ہو سکتا ہے بیٹے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنایا، وقت گزر گیا، خلافت راشدہ قائم ہو گئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام سے لکھا کہ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ بحری جہاز اس پہ جہاد کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے بہت خلاف تھے، وہ کہتے تھے حج عمرے کے لیے آنا ہو اگر تو بحری جہاز استعمال کرو، شپ،
اور حج اور عمرے کے علاوہ بحری جہاز میں مسلمانوں کو بالکل نہیں بیٹھنے دوں گا۔ فرماتے تھے اگر یہ ڈوب گیا تو یہ مسلمان شہید ہو گئے تو ان کے بعد پھر اتنی بڑی جماعت، اتنے اچھے لوگ میرے پاس کہاں سے آئیں گے، تو وہ نہیں بیٹھنے دیتے۔ اور انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے بار بار شام سے کہ حضرت ہمیں اجازت دیں ہم جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اجازت نہیں دی۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بھیج دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدید ناراض اور کہا اس جہاز میں اگر کوئی ڈوب گیا تو میں ان مسلمانوں کی خون کی قیمت تم سے وصول کروں گا، تم نے یہ کیا کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد پھر کون خلیفہ ہوئے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ حضرت آپ اجازت دیں اور ہم جہاد کریں، بحری نیوی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ لکھا کہ عمر اجازت نہیں دیتے تھے، میں بھی اجازت نہیں دیتا رضی اللہ عنہ۔ انہیں پھر لکھا، آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجازت دے دی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 35 ہجری کے آخر پہ، ذی الحج میں۔ 36 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہوئی ہے، اور ترتیب یہ ہے کہ 11 یا 12 ہجری میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے بعد 10 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 23 ہجری کے آغاز میں۔ تو نہیں ہاں 11 میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، پھر 13 اور 10 23 سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، یا پھر یہ اجازت ہوئی ہے کہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کہ آخری دور میں، بہرحال اجازت ملی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت دی، اور پھر یہ جہاد ہوا ہے، اس کے لیے یہ لوگ چلے ہیں اور قبرص پہنچ گئے۔ حضرت عبادہ بن صامت بھی اس میں شامل تھے، اور عبادہ بن صامت ان کی اہلیہ کون تھی؟ بولو، ابھی بتایا، رمیسہ ام حرام۔ وہ جہاد سے یہ لوگ فارغ ہو گئے، اور جہاد کے لیے گئے کہاں تھے؟ ہمس، شہر کا نام تھا ہمس، بہت پیارا شہر ہے بچوں، اردن میں ہے۔ ہم گئے جون جولائی میں، پورا عرب تپ رہا تھا، اور ہم جب پہنچے وہاں کچھ دوستوں کے ساتھ شام بھی کیا، بھی عصر کی نماز پڑھی ہم نے رک کے، اور وہاں پہ اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جون جولائی میں کہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی کمبل اوڑھ لیں، چادر اوڑھ لیں، کوئی چیز ملے، دھسا اوڑھ لیں۔ دھسا کس کو کہتے ہیں؟ دھسا کس کو کہتے ہیں؟ انگریزوں نے ایک آرڈر دیا تھا دھسے بنانے کا، اور وہ مل گیا تھا علامہ اقبال کے والد کو، اس پہ انہیں بڑا فائدہ ہوا تھا، پھر جا کر اس خاندان کی حالت بدلی، کرنا یہ بیچارے غریب لوگ تھے بہت۔ دھسا کہتے ہیں بیٹے، اون ہوتی ہے نا، یہ جو کپاس کو کاٹتے ہیں نا، اس سے جو دھاگا بنتا ہے موٹا، سردی سے بچنے کے لیے دھسا اوڑھتے ہیں، چادر ہوتی ہے بڑی، اس کو کہتے ہیں دھسا۔ اردو میں بھی، پنجابی میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ ضرورت محسوس ہوتی تھی جون جولائی کی گرمی میں، بہت ہی اچھا اس کا موسم، اور سردیوں کے تو پھر کیا کہنے، بادشاہوں کا موسم ہے۔ وہاں ہم نے دیکھی بہت سی قبریں تھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی،
اور اس پہ ہمیں بڑا اشکال بھی ہوا۔ یہ بیٹے ساری تاریخی چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں نا، بعض اوقات یہ صحیح نہیں ہوتی۔ یہ کبھی مت سمجھو کہ یہ جو چیز ہے بالکل 100% پکی ہے، تحقیق کرو۔ وہاں پہ عبید اللہ بن عمر بن خطاب کی قبر تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبید اللہ کی۔ حالانکہ عبید اللہ حمص میں کبھی ان کی شہادت ہوئی ہی نہیں، وہ تو جنگ صفین میں تھے اور وہیں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ اور ان کی جو تلوار تھی وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وراثت میں ان کے پاس آئی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس تلوار کو خرید لیا تھا کیونکہ انہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی۔ اسی طرح وہاں ایک اور قبر تھی بہت مشہور، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی۔ تو لوگ کہتے تھے ممکن ہے ہو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی قبر، لیکن ایک مستقل روایت موجود ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا انتقال جو تھا وہ مدینہ منورہ میں ہوا اور وہاں ان کی قبر ہے۔ یہ ایسے ہی ایسے اب چین کبھی جائیں نا، وہاں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قبر ہے اور بالکل جھوٹ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا تھا اور 8 میل ان کا جنازہ لوگ اپنے کندھوں پہ رکھ کے چلے تھے۔ 8 میل بڑی مسافت ہے بیٹے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی اتنی عزت اور حرمت اور لوگوں میں ان کی محبت بہت زیادہ تھی۔ اسی لیے مسجد نبوی میں جب ان کا جنازہ آیا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو روکو اور سعد کا جنازہ میرے دروازے کے سامنے رکھو، میں اس کا جنازہ پڑھوں۔ تو بہت سی قبریں ایسی، تو وہاں ہم نے بہت سی قبریں دیکھی جن کے متعلق ہمیں خیال ہوا کہ اچھا یہ تو قبر نہیں ہو سکتی بھائی۔ تو اس لیے اتنا اندھا مقلد بھی نہیں بن جانا چاہیے، اپنے دماغ سے بھی کام لینا چاہیے کہ ہسٹوریکلی اس چیز کی پوزیشن کیا۔ وہاں پہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی قبر ہے اور بھی۔ تو حمص جو تھا اس کو فتح کرنے کے لیے یہ لشکر گیا تھا، اور حمص دارالحکومت تھا اس زمانے میں عیسائیوں کا۔ عیسائیوں کا بادشاہ کون تھا؟ اس کا کیا لقب تھا؟ ہرقل۔ بخاری میں بالکل آغاز میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط سے لکھا تھا، یا پھر وہ دوسرا تھا جس سے لکھا تھا، بہرحال وہ بھی ایک تاریخ کی بات۔ وہاں پہ قبرص کا نام سنا ہے؟ قبرص ترکی کے پاس جزیرہ ہے۔ یہاں پہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وغیرہ جب پہنچے ہیں تو یہ جہاد تھا جس میں صلح ہو گئی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیسائیوں کی، اور حمص فتح ہوا۔ اور حمص جو فتح ہوا ہے تو یہ تو یعنی کسی بھی ملک کا دارالخلافہ، دارالحکومت فتح ہو گیا۔ دارالحکومت زیادہ مناسب لفظ ہے، دارالحکومت ختم ہو گیا۔ پاکستان کا دارالحکومت کون سا ہے؟ اسلام آباد، ٹھیک ہے۔ اور صوبائی دارالحکومت بھی ہوتے ہیں۔ بلوچستان کا صوبائی دارالحکومت کون سا ہے؟ کوئٹہ، اچھا شاباش۔ سرحد پشاور، اور پنڈی یہ کہاں کا دارالحکومت ہے؟ پنجاب کا، ماشاءاللہ۔ پنجاب کا دارالحکومت کون ہے؟ کیا ہے؟ پنڈی، شاباش شاباش۔ اتنی معلومات پہ سلام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ لاہور ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ کبھی کبھی نا بعض لوگ جھوٹ اتنے کانفیڈنس سے بولتے ہیں کہ دوسرا بیچارہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ تو اپنی عقل کو قائم رکھنا چاہیے، اپنے علم کو قائم رکھنا چاہیے، اس پہ نہیں جانا چاہیے کہ کوئی کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور سندھ کا کراچی، ٹھیک ہے۔ اب دارالحکومت پہ ہی جب قبضہ ہو گیا حمص پہ، یہ پہلا لشکر تھا جو گیا تھا ان لوگوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو ہرقل کی سلطنت جس میں قیصر کی حکومت تھی،
اس کو فتح کرنے کے لیے سب سے پہلا لشکر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں گیا تھا۔ یہ جن احادیث میں آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی قیصر کے شہر پہ حملہ کرنے والا پہلا لشکر ہوگا وہ سب بخشے ہوئے۔ تو قیصر کا شہر کیا مراد تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ گفتگو فرما رہے تھے نا، اس وقت قیصر کا شہر ہمس مراد تھا، قسطنطنیہ نہیں۔ قسطنطنیہ استنبول جب ترکی میں ہے نا، اسے کہتے ہیں۔ تو قیصر کے شہر سے کون سا شہر مراد ہے؟ کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ قسطنطنیہ، اگر وہ ہے تو وہاں پہلا لشکر جو گیا ہے اس میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بھی تھے، ان کی قبر بھی ہمس میں ہی ہم نے دیکھی، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کی قبر بھی ہم نے ہمس میں دیکھی۔ اس لیے بچوں پیسے جمع کرو، جاؤ اردن گھوم کے آؤ، دیکھو کیسے کیسے مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ ہم مان لیں ایک لمحے کے لیے کہ استنبول پہ حملہ یزید نے کیا تھا، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کو بشارت دی تھی؟ یہ نہیں ہے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے ساری یہ تاریخ لکھی ہے کہ اس سے مراد قیصر کا شہر ہمس ہے، اور وہاں پہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا تھا۔ اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ظاہر ہوتی۔ لیکن بیٹے دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ قیصر کا وہ شہر استنبول ہے۔ اچھا بھئی مان لیا قیصر کا شہر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے نا ہمس دارالحکومت نہیں تھا، استنبول مراد تھا، یہ بھی مان لیا۔ اچھا بھئی یہ بھی مان لیا کہ پہلا لشکر جو حملہ کرنے گیا تھا یزید تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس میں یزید کی مغفرت ثابت ہوتی ہے کہ یزید بڑا اچھا آدمی۔ یہ بات غلط ہے بیٹے۔ اگر یزید اس میں شامل بھی تھا نا، تو جس وقت وہ شامل تھا اس وقت اس کی جوانی کا زمانہ تھا، اور اس نے بعد میں جو کرتوت کیے ہیں وہ اتنے گناہ ہیں اور اتنے سنگین گناہ ہیں کہ ائمہ امت کو فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا کہ مسلمان تھا یا کافر تھا۔ وہ اتنے سنگین گناہ، ان سنگین گناہوں میں یزید کا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت، یہ جتنے بیٹے یزید کے حامی ہیں نا، وہ تاریخ کو چھوڑ دیں تو دو مواقع پہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ تاریخ کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں حدیث پہ آ جاؤ۔ نتیجہ یہ کہ یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حدیث میں یہ آیا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا جو سر مبارک پیش کیا گیا تو وہ چھڑی سے ان کے سر پہ مارنے لگا، ہونٹوں پہ ان کے چھڑی مارنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا یزید مت ایسے کرو، میں نے اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے سر کو اس نے ذلت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ ایک طرف کیا۔ یہ حدیثیں کہاں جائیں گی؟ تاریخ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ دو مواقع پہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بیٹے حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ پھر یزید نے اچھا مان لیا بھئی حکم بھی نہیں دیا تھا قتل کا، لیکن جنہوں نے قتل کیا انہیں سزا بھی یزید نے کچھ دی تھی؟ یزید نے کسی کو بلا کر یہ کہا تھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کیا ہے؟ کسی مسلمان کو بغیر وجہ کے شہید کر دینا یہ کون سی نیکی ہے جس پہ ہم یزید کو کریڈٹ دیں کہ وہ بہت اچھا آدمی تھا؟ اور پھر بیٹے جن لوگوں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جس طرح انہوں نے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا سر کاٹا تھا، ایسے ہی پھر جنگ ہوئی اور اس گورنر کا اور ان لوگوں کے سر کاٹ کے ایک مسجد میں لا کے رکھے گئے۔
راوی کہتا ہے حدیث کا تاریخ کو چھوڑو ایک طرف رکھو، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا لوگ ان سروں کے گرد جمع تھے کوفہ میں اور دیکھ رہے تھے کہ کیا تماشا ہے، جنہوں نے کل حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کا سر کاٹا تھا آج اپنے سر یہاں پڑے ہوئے، تو شور مچ گیا کہ سانپ آ گیا، سانپ نکلا ہے، تو لوگ بھاگ پڑے۔ وہ سانپ لوگوں کے درمیان آیا اور اس نے کچھ نہیں کیا، وہ سانپ اس گورنر کے یہاں داخل ہوا، گردن جہاں سے کٹی ہوئی تھی اس رگ سے، اور منہ سے نکل کے باہر آ گیا، اور منہ سے نکلتا تھا اور پھر منہ سے جاتا تھا اور گردن سے باہر نکل جاتا تھا، اور ان سروں کو اس نے ڈسا۔ جو عذاب انہیں قبر میں ہونا تھا خدا نے دنیا میں دکھا دیا کہ ان حدیثوں کو کہاں لے جاؤ گے۔ اسی لیے بیٹے یہ بدبخت جتنے یزید کو اچھا کہتے ہیں نا، جب یہاں نہیں بن پڑتی نا پھر حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، پھر یہ آتے ہیں صحیح بخاری پہ، پھر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب شادی ہوئی ان کی عمر کتنی تھی، یہاں پہنچ کے پھر پھنس جاتے ہیں، پھر ان حدیثوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ پھر یہ آتے ہیں اس پہ کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تو صحابی نہیں تھے، وہ تو تابعی تھے۔ پھر ایک طرف یہ اور دوسری طرف یزید، وہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ علیہ السلام اسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں سوئے ہوئے تھے 10 محرم۔ اس زمانے میں یہ تھوڑا ہی تھا کہ اتنی جلدی ایک خط لکھتا تھا کوئی، پھر دوسرے شہر پہنچتا تھا، کئی دن لگتا تھا، تو گھبراہٹ ہوتی۔ یہ حدیث میں ہی ہے، اب اس کا بھی انکار کرو۔ کسی نے پوچھا کہ عبداللہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں دیکھا ہے، اور آپ کے سر مبارک پہ کوئی ٹوپی پگڑی کچھ نہیں تھی، اور آپ کے چہرہ مبارک پہ مٹی تھی، اور داڑھی سر کے بال کھلے ہوئے تھے، اور آپ ایک شیشے کا برتن ہاتھ میں تھا، اور شیشے کے برتن میں زمین سے خون اٹھا کے جمع ہوا خون اٹھا کے ڈال۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے چہرہ مبارک میں درد اور مٹی اور سب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پتہ نہیں کہ میرے نواسے کو کربلا میں لوگوں نے شہید کر دیا ہے، میں اپنی اولاد کا خون جمع کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اتنا صدمہ پہنچا اس کربلا سے، اس لیے جتنے لوگ ان لوگوں کو جو یزید کی حمایت کرتے ہیں بیٹے، اور ان لوگوں کو جو مومنین جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر پر بحث کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے ناسبی کہلاتے ہیں۔ نسبہ کہتے ہیں کسی چیز کو گاڑ دینا، تنصیب، سنگ بنیاد کی تنصیب کی گئی، یعنی بنیاد کا پتھر فاؤنڈیشن سٹون رکھا گیا۔ ناسبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جھنڈے گاڑ دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا خاندان حسن حسین رضی اللہ عنہ کے ذریعے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سب کو برا کہیں گے اور ان کے مقابلے میں باقیوں کو اچھا کہیں گے۔ یہ ہے ناسبیت۔ دوسری طرف شیعہ وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تبرہ کرتے ہیں، برا کہتے ہیں، یہ ناسبی بھی علی رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ ان حضرات کو برا کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لیکن دونوں کے درمیان ہم نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں اور نہ ہم حضرت عائشہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے غلام اور نوکر ہیں، اس کو برا کہیں گے۔
ہم کیوں اس طرف کو جائیں کہ حسین اور علی اور حسن اور ان کی اولاد اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلنے والے رضی اللہ عنہ، یہ سارے لوگ استغفر اللہ خراب تھے، اور ہم کیوں کہیں کہ عائشہ، طلحہ، زبیر، معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ خراب تھے؟ ہم کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک تھے، یہ بھی ٹھیک تھے، ہم دونوں کو برا نہیں کہتے۔ یہ ہے اہل سنہ کا عقیدہ، اور جو شیعہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا کہو۔ ناسبی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی فاطمی اولاد ہے رضی اللہ عنہ ان کو برا کہو، حدیث کا انکار کرو۔ پھر جب بیٹے حدیث کا انکار کرتے ہیں تو ان کے پاس قرآن ہے، اب قرآن میں بھی آیتوں کی تفسیر غلط کرتے ہیں۔ یہ جتنے ناسبی ہیں نا، پھر یہ حجاج ابن یوسف کو بہت پیش کرتے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کو بہت پیش کرتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف بہت بڑا آدمی تھا، حجاج ابن یوسف بھی اتنا ہی ایسا ہی ظالم تھا بیٹے جیسے آپ۔ یزید کا دوسرا سنگین گناہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس مدینہ منورہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں تو اہل مدینہ نے بغاوت کر دی۔ انہوں نے یزید کے مقرر کردہ گورنر کو ہٹا دیا، یزید نے فوج بھیجی اور اسے کہا اہل مدینہ کو سبق سکھاؤ، اور اہل مدینہ کا قتل عام جو ہوا ہے بہت بڑی چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل تاریخ کو بھولا، حدیث کی کتابوں میں پایا ہے، اس کا کیا کرتے ہیں؟ ترمذی اور بخاری کی روایات کا انکار کرو، پھر مدینہ منورہ میں قتل عام۔ پھر انہوں نے کہا مکہ والے بھی، مکہ والوں کو بھی مارو۔ مکہ آ کے انہوں نے بیت اللہ کے سنگ ماری۔ حجاج ابن یوسف نے بھی یہی کیا، اس نے بیت اللہ کی دیوار کو۔ اس لیے بیٹے حجاج ابن یوسف ہے، یہ یزید ہے۔ رہ گیا آپ کا سوال ایک یہ مقام جہاں پہ پہنچ کے وہ حدیثوں کو آپ کیا کرو گے، اور دوسرے ہم کہتے ہیں یزید اتنے ہی اچھا تھا یار، حجاج ابن یوسف اتنے ہی اچھا تھا، حسین ابن علی اتنے ہی برے تھے، اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے برے تھے۔ تو ہم تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ قیامت میں ہمارا حشر سیدنا علی، سیدنا حسن، حسین رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے میں کھڑا کرے، خدا ان کے ساتھ ہوتے۔ تم بھی دعا مانگو کہ اللہ یزید کے ساتھ ہمارا حشر۔ یزید کے اتنے حامی ہیں نا، تو دعا مانگنی چاہیے نا بیٹے انہیں بھی کہ یزید کے ساتھ خدا حشر کرے، حجاج ابن یوسف کے ساتھ خدا حشر کرے۔ وہاں کیوں جب وہاں کیوں نہیں دعا مانگو؟ اس لیے بیٹے ہمارا یہ عقیدے میں شامل، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ یزید کافر تھا یا نہیں تھا، یہ آپ کا سوال تھا نا بیٹے۔ اب دیکھو یزید کے متعلق ہمارے ائمہ میں سے ہم بھی بغیر ضرورت کی اس مسئلے کو چھیڑتے نہیں، کبھی بھی بغیر ضرورت کی اس بات کو نہ چھوڑیں، ہم منع کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے چھوڑو اس مسئلے بغیر ضرورت۔ لیکن جب ہمارے سامنے دوسرے لوگ آئیں گے اور وہ برملا لکھیں گے، کہیں گے کہ یزید حق معاویہ، برحق یزید، ذکر یزید، رحمت یزید، اس طرح کے نعرے جو لگاتے ہیں نا گمراہ، جب وہ کہیں گے تو بات کریں گے ہمیں بھی اپنے عقیدے کے دفاع کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا ان کا کوئی عقیدہ ہوگا جس کا دفاع ہوگا۔ یزید کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کافی نہیں مانتے۔ ہمارے احناف میں سے بلخ، بخارا، سمرقند، ان میں پورا ایک گروہ ہے فقہا کا جو یزید کو کافر مانتا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اور حنفی، اصل میں ہمارا اصول کی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اس مسئلے میں پڑھو یزید سخت گناہگار تھا، فاسق و فاجر تھا، لیکن اس مسئلے میں نہیں پڑھتے، بس یہ ہے سیدھی سی۔ ہم یزید کو بالکل اچھا نہیں سکتے، جو اس کو مانتے ہیں اور اس کے پیروکار بننا چاہتے ہیں انہیں دعا کرنی چاہیے، وگرنہ قیامت میں اللہ کچھ تو کرے گا نا، کہیں انہیں اٹھائیں گے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے زمانے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگر آپ ہوتے تو کہاں ہوتے؟ ان کا کہاں ہوتا؟ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے کھڑا ہوں۔ بڑے عظیم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، حسن کی، حسین کی رضی اللہ عنہ، نہ تو ہم شیعہ کی طرح
ان کے ساتھ کوئی عقیدے کا تعلق چھوڑتے ہیں اور نہ ہی ہم بیٹے ان لوگوں کو برا کر سکتے. یہ تو بہت عظیم ہے. یہ عظیم جب بات نہیں کرے گا تو ہم کہیں گے برا تھا, نہ کرے نہ سو. ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب آپ لوگ محرم میں ہے نا, ایک کام محرم کا ان دنوں میں, بلکہ آج تو 8 محرم, تو اسی وقت قرآن پاک کی تلاوت کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ خدا اس ثواب کا مثال, وہی جو ثواب ہے اسی دن حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور کربلا کے شہداء کو جتنے شہداء ہیں, کربلا کے ہوں, احد کے ہوں, بدر کے ہوں, وقتاً فوقتاً مرحلہ بہ مرحلہ روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے مہینے بعد ہفتے بعد ان کے لیے سارے ثواب کیے. اس لیے آپ ایک پارہ پڑھ لیجیے, 10 پارے پڑھ لیجیے, 2 دن ہیں آپ کے پاس, 3 دن ہیں, پورا قرآن پاک پڑھ لیجیے, کیا کہنے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے